بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کشمیر ٹوڈے. میں ہوں یاسر رحمان. ناظرین، ہر سال 10 دسمبر کو انسانی حقوق کا عالمی دن منایا جاتا ہے. عالمی دن منانے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کو یہ باور کروایا جائے کہ تمام دنیا کے اندر جو انسان بستے ہیں، تقریباً 8 ارب کے قریب ہیں، یہ سارے برابر ہیں. ان کو جو حقوق حاصل ہونے چاہیے وہ سب کو ایک جیسے ہونے چاہیے. اس دن بات کی جاتی ہے کہ ویمن رائٹس کیا ہے، بچوں کے رائٹس کیا ہیں، اوپریسڈ جو ہیں ان کے رائٹس کیا ہو سکتے ہیں، ان کو کیا ملنے چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو رائٹس نہیں مل رہے اس کی کیا وجہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں ایک خطہ ایسا ہے، ویسے تو 2 خطے ایسے ہیں جس میں فلسطین ہے اور اس کے بعد پھر کشمیر ہے. وہ خطے کے لوگ اس دن حیران ہو کر کھڑے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ جو بات کر رہے ہیں، انسانی حقوق کی بات ہو رہی ہے، بلند بانگ دعوے ہو رہے ہیں، اتنی اچھی اچھی تقریریں ہو رہی ہیں، یہ آڈیٹوریم سجائے گئے ہیں، اس کے اندر نشستن گفتن برخاستن ہو رہی ہے، یہ ٹی وی پہ مباحثے ہو رہے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اس کے نتیجے میں ہمیں کیا مل رہا ہے؟ ہماری صرف آواز کی بات کی جا رہی ہے، ہمارے پینز کی بات کی جا رہی ہے، لیکن کیا ہمارے پین میں کوئی ریلیف مل رہا ہے؟ کیا کوئی بریدنگ سپیس مل رہی ہے؟ کیا دنیا پرابلمز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد سلوشنز کی طرف جا رہی ہے؟ اور کیا دنیا میں جو ہر سال یہ دن منایا جاتا ہے اور اتنے اشروں سے منایا جا رہا ہے، ان اشروں کی وجہ سے، اس دن منانے کی وجہ سے کیا ہماری زندگیوں میں کوئی ہمیں فرق پڑا ہے؟ تو جواب مایوسی کے ساتھ یہی میں کہہ سکتا ہوں کہ جواب یہ ملتا ہے کہ نہیں پڑا. آج بھی مقبوضہ کشمیر کی صورتحال دیکھیں تو رات کو بھی کاسوز ہوئے ہیں. ٹھٹرتی سردی میں مائنس کی سردی تھی، جب بزرگوں کو باہر نکالا گیا ہے، ٹھٹرتی سردی میں ان کو کھڑا کیا گیا، بچوں کو عورتوں کو باہر نکالا گیا. آج بھی مقبوضہ کشمیر کی عورت کے ساتھ بے حرمتی ہوتی ہے اور اس کے اوپر کسی کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا نہیں جاتا. آج بھی وہاں کا نوجوان اسے لاپتہ کر دیا جاتا ہے. آج بھی وہاں پہ اجتماعی قبریں دریافت ہو رہی ہیں، اور جس نے اجتماعی قبریں دریافت کی ہیں آج وہ جیل میں بیٹھا ہے. خرم پرویز کو کہتے ہیں. اسی طریقے سے اگر ہم دوسرے رائٹس کے حوالے سے بات کریں، ویمن رائٹس، آسیہ اندرابی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ آج آپ دیکھیں مختلف بیماریوں میں صرف کیا وہ کشمیر کی بات، کشمیریت کی بات کرتی ہیں، یہ ہو رہا ہے. تو آج ہم جو سوال اٹھائیں گے، جہاں پرابلمز کو آئیڈینٹیفائی کریں گے، وہاں پہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ دنیا کے پار سینٹرز ان کو کیوں نہیں جھجوڑا جا سکتا، کیوں وہ ایکشنز کی طرف نہیں آ رہے، کیوں ہندوستان کا وہ مکروہ چہرہ جو دنیا کو بار بار دکھایا جاتا ہے، اس کے دکھائے جانے کے باوجود مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کو کوئی بریدنگ سپیس نہیں مل رہی. بڑے زبردست پینل نے ہمیں جوائن کیا ہے. تعارف کروا دیتے ہیں. جناب شیخ عبد المتین صاحب ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. یہ وہ شخصیت ہیں، اس ادارے سے ان کا تعلق ہے، اس تنظیم سے، اس فورم سے ان کا تعلق ہے، جو ڈائریکٹلی افیکٹڈ ہیں انسانی حقوق کی پامالیوں کے حوالے سے. کیوں؟ کیونکہ ہاف ادھر ہیں اور ہاف ان کے ادھر وہاں پہ موجود ہیں. تو یہ ایک لیونگ ایگزامپل ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایڈوکیٹ عتیق رسول صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، نامور آواز ہیں اور لیگل مائنڈ ہیں، ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. ڈاکٹر خالد آفتاب سلیری ہمیں جوائن کر رہے ہیں. جناب ان کے پاس ہیومن رائٹس آبزرور کا سٹیٹس ہے اور انسانی حقوق کے حوالے سے آواز ہیں. ڈاکٹر اسما شاکر خواجہ صاحبہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، تھنک ٹینک کو بھی رن کرتی ہیں اور ان کی آواز انٹرنیشنلی بھی سنی جاتی ہے اور کشمیریوں کے حوالے سے ہمیشہ یہ بات کرتے ہوئے نظر آتی ہیں. تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس سے پہلے سوالوں کا باقاعدہ آغاز کیا جائے، رپورٹ دکھاتے ہیں آپ کو. دنیا بھر میں ہر سال 10 دسمبر انسانی حقوق کے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے، مگر مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارت کا جابرانہ قبضہ، تشدد اور سیاسی ناانصافیوں کا سلسلہ جاری ہے. مقبوضہ جموں و کشمیر میں سنگین انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے متعلق حالیہ رپورٹ میں بتایا گیا کہ 1989 کے بعد 96,000 سے زائد کشمیری بھارتی سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں کشمیری علاقے میں شہید کیے جا چکے ہیں. ان میں سے 7,400 سے زائد افراد بھارتی حراست میں شہید ہوئے. اس دوران 8,000 سے زائد کشمیریوں کو گرفتار کر کے لاپتہ کیا گیا. تنظیم تعاون اسلامی کی آزاد مستقل انسانی حقوق کمیشن کے مطابق 1989 سے بھارتی فوج اور پیراملٹری فورسز نے 10,000 سے زائد خواتین کی عصمت دری اور ہراسانی کی. آرٹیکل 370 اور 35A کی منسوخی کے بعد مقبوضہ وادی کے شہری شدید نفسیاتی بحران کی لپیٹ میں آ چکے ہیں.
तब से अब तक 1047 कश्मीरियों को शहीद और 32,816 को गिरफ्तार किया जा चुका है। 1168 घरों और इमारतों को तबाह किया गया है। कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक की रिपोर्ट में बताया गया कि इंसदाद दहशतगर्दी के कवानीन के गलत इस्तेमाल से इजहार राय की आज़ादी खतरे में है। मोदी सरकार के इक़्तिदार में आने से भारत का इंसानी हुकूक का रिकॉर्ड बद से बदतर होता जा रहा है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर के बासी अक़वाम आलम से मुतालबा कर रहे हैं कि वो भारत की जानिब से जारी इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का फौरी तौर पर नोटिस ले ताकि पूरे खित्ते को महफूज रखा जा सके। कश्मीरी आवाम को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत दिलवाया जाए। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, इस पे कुछ शॉर्ट्स हैं, जरा वो भी आप सुन लीजिएगा। कैसे गसन छु जोम आ पैदल कैसे वही रोड से बंद आज ओस जरूर गसन जोरी गसन मजबूरी छ सु छ बीमार अते नौरियत गस बहन छ लकड़ बच कुनी छ बेशन कहां से सचे पाई कोट बलवा के छु मैं कर तो फेर वो गाड़ी चलान आग चलान The fact-finding reports indicate that the number of detentions is in fact higher than 10,000. The leading Kashmiri civil liberties lawyer Parvez Imroz reported that as many as 20 to 30,000 detentions have occurred primarily of juveniles. Many of these are illegal, undocumented, and incommunicado detentions, which have a disappearance effect. In the 3 generations before me, several of my relatives have either been jailed, tortured, or killed for speaking the same truths that I am here to say to you today. To be clear, the BJP goal is not development, but demographic change and exploitation of abundant natural resources. But additionally, and most importantly, revoking Article 370 to address gender discrimination in the state stands in direct contrast to the will of Kashmiri women, who alongside men have repeatedly been protesting in favor of the rights of Kashmiris to have self-determination and an end to the Indian Army's abuses in Kashmir. शॉर्ट्स आपने मुलाहिजा की। सबसे पहले मैं शेख अब्दुल मतीन साहब आपकी तरफ जाता हूँ। इंसानी हुकूक का आलमी दिन, हाउ डू यू सी दिस डे, जिस तरह से इसको ऑब्जर्व किया गया है बतौर कश्मीरी, मेरा सवाल यही होगा आपसे, क्या आपकी मिजरीज में किसी किस्म का कोई कमी वाक़ई हुई है? क्या दुनिया को वाकई पता है कि कश्मीरी इस वक्त किस कर्ब में मुब्तला है? देखिए, जहाँ दुनिया 10 दिसंबर को इंसानी हुकूक का दिन मनाती है, और जब मैं अपने महकूम और मजबूर कश्मीरी अवाम की बात करूँगा तो इस दिन के हवाले से हमारे ज़ख्मों की यानी मज़ीद जो है तड़प उठती है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि मुसलसल वहाँ पे इंसानी हुकूक की पामालियाँ जारी है, और हम ये भी देखते हैं कि भारत किसी भी तरह से यानी इन इंसानी हुकूक की पामालियों को कम नहीं कर रहा है, बल्कि रोज़ बरोज़ उसमें इजाफ़ा किया जा रहा है। तो अगर मैं बात करूंगा, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा जो है उसमें अगर हम ये जो यूनाइटेड नेशन का एक ह्यूमन राइट्स यानी डिक्लेरेशन है, यानी जिसको इंसानी हुकूक का चार्टर कहा जाता है, उसमें क्या कहा गया है? उसमें कहा गया है इज़हार राय के हवाले से कहा गया, हिफाजत के हवाले से कहा गया, और इंसानी हुकूक के हवाले से वहाँ पे आर्टिकल्स है। मगर जब मैं अपने मकबूजा कश्मीर की बात करूँगा और अपने इस कश्मीर पे नज़र दौड़ाता हूँ, तो अगर हम यासिर साहब एक एक आर्टिकल को उठाएंगे, फिर आप मकबूजा कश्मीर पे उनको लागू करेंगे, तो आप देखेंगे वहाँ पे अगर हम इंसानी हुकूक की बात करेंगे तो आप देखेंगे मुसलसल इंसानी हुकूक की पामालियाँ किस तरह हो रही है। यानी आपने अपनी रिपोर्ट में भी बताया है, यानी 89 से भी अगर मैं बात करूँगा 1 लाख से ज़्यादा कश्मीरियों को शहीद किया गया है, और अगर मैं मॉलेस्टेशन की बात करूँगा 12,000 से ज़्यादा है, अगर मैं यानी गुमशुदगी की बात करूँगा 8,000 से ज़्यादा है, ब्याहों की बात करूँगा 23,000 से ज़्यादा है, यतीम बच्चों की बात करूँगा 1 लाख से ज़्यादा है। आजकल जो गिरफ्तार है लीडरशिप समेत 15,000 से ज़्यादा है। सिर्फ नंबर्स नहीं है, इंसान है। ये नंबर्स नहीं है, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, क्योंकि मेरी बात ही नहीं निकलती है जो वहाँ की सूरत हाल है, यानी ये इंसान है। और अगर मैं कहूँगा वहाँ पे इंसानी एक अलमिया है, गलत नहीं होगा। शेख अब्दुल मतीन साहब, आपकी हाफ फैमिली वहाँ पे, क्या आज इस डेट के अंदर जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, क्या आप उनसे बात कर सकते हैं? बात तो दूर की बात है, मैं आपको बताऊंगा, अल्लाह ताला सबकी फैमिली को हिफाजत में रखे। अभी हमारे तो सालों साल से अब राब्ता नहीं है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि 5 अगस्त का जो भारत ने इक़दाम उठाए हैं, यानी 35A और 370 आर्टिकल को ख़त्म करके, उससे पहले भी मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामालियाँ हो रही थी, लेकिन उसमें अब मज़ीद इजाफा किया गया। तो आप बात नहीं कर जहाँ सकते तो बात के ताल्लुक, अभी हमारा एक दोस्त है, उसकी वालिदा 2 दिन पहले
فوت ہوئی ہے اوہ۔ اور اس کو پتہ چلا ہے دوسرے طریقے سے. وہ جب ہم ان کے وہاں پہ تعزیت کے لیے گئے ہیں, دعا ہم نے وہاں پہ کی, وہ رو رہا تھا, کہہ رہا تھا یار نہ میری والدہ سے بات ہو سکی, نہ میں اس وقت گھر والوں کے ساتھ بات کر سکتا ہوں. یہ ایک بندے کی بات نہیں ہے, یہ اس بندے کی بات ہے جو مقبوضہ کشمیر سے باہر ہے, چاہے وہ ہندوستان کے دوسرے علاقوں میں ہے یا پاکستان میں ہے یا آزاد کشمیر میں ہے یا دنیا میں ہے. کیونکہ وہاں پہ بھارت نے ایک اور چیز یہ بھی کی ہے, جب لوگ جاتے ہیں سڑکوں پہ وہ کسی کا بھی موبائل چھین لیتے ہیں اور اس پہ دیکھتے ہیں کہیں باہر سے نمبر تو نہیں ہے. یعنی اتنی وہاں پہ یہ ہے. ادھر بھی ایک اور بات کرنا چاہوں گا جو ضروری ہے, یعنی کوئی بندہ انوالومنٹ کیا ہوتی ہے, کسی نے پوسٹ لکھا ہے, کسی نے کسی پوسٹ کو لائک کیا ہے, نہ صرف اس کو گرفتار کیا جاتا ہے بلکہ اس کے والدین کا جو بنایا ہوا گھر ہوتا ہے, جمع پونجی ہوتی ہے, گھر بنایا جاتا ہے, ان کو مسمار کیا جاتا ہے. یہ مثالیں, یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے جو ایسے ہی مفروضے پہ بنائی جا رہے, بہت ساری مثالیں ہیں جو حال ہی میں انہوں نے اسی طرح گھروں کو اڑایا ہے. آپ نے اپنی ایگزامپل دی نا کہ آپ ان سے بات ہی نہیں کر پا رہے. یعنی ہر لحاظ سے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے. صحیح ہے, چلیں واپس بھی آپ کی طرف آئیں گے. میں ذرا اس میں ایڈوکیٹ عتیق رسول صاحب کو آپ کو اس میں شامل کرتا ہوں. یہ فرمائیے گا کہ یہ جو قوانین ہیں اس وقت, یو اے پی اے ہو گیا, پی ایس اے ہو گیا, دنیا میں کوئی ایسا خطہ ہے جہاں پہ اس طرح کے قوانین کا نفاذ ہو, اس طرح کے قوانین کو رائج کیا گیا ہو؟ پہلے تو ذرا بتائیے گا اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے انڈیا کے پاس کہ ہم یہ قوانین یہاں لگا رہے ہیں اور صرف اسی علاقے کے اندر لگا رہے ہیں. انڈیا کی جسٹیفیکیشن کا آپ نے پوچھا تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ شیئر کر دوں کہ ان کے پاس جسٹیفیکیشن اگر انہوں نے دینی ہے تو وہ صرف آر ایس ایس کو دینی ہے, وہ صرف ہندوتوا کو دینی ہے, اور وہ صرف اپنے اندر جو ان کے ملک کے اندر ایکسٹریمسٹ ہیں ان کو دینی ہے. وہ کسی انٹرنیشنل قانون کو نہیں مانتے. چونکہ آج ہم بات کر رہے ہیں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈے کے حوالے سے, یو ڈی ایچ آر جو یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس ہے, اس کو اگر آپ جس طرح متین صاحب فرما رہے تھے کہ ایک ایک آرٹیکل کو دیکھیں اور پھر ان پبلک سیفٹی ایکٹ کو اور ٹیررسٹ اینڈ ڈسٹرپٹیو ایریاز ایکٹ کو دیکھیں, آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ کو دیکھیں, اور آپ صرف آرٹیکل 3 جو ہے رائٹ ٹو لائف لبرٹی اور جو سیکورٹی آف اے پرسن ہے آرٹیکل 3 یو ڈی ایچ آر کا, اس کو اگر ان کے ساتھ آپ کمپیئر کریں. اسی طرح جو آرٹیکل 9 ہے وہ آپ دیکھیں نو ون شوڈ بی سبجیکٹڈ ٹو آربیٹری ڈیٹینشن, اور جو آپ ان کے ساتھ کیسز چل رہے ہیں. اب ان دو آرٹیکلز کو آپ ان تمام جن لاز کا آپ نے ذکر کیا ہے ان کے ساتھ ہم کمپیریزن کریں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ انڈیا جو ہے یہ 500 زبانوں میں اس یو ڈی ایچ آر کو ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے. تو آپ اندازہ کر لیں کہ اس کی اہمیت کا اور دنیا کس قدر اس کو جانتی ہے. پوری دنیا میں اس کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا جاتا ہے, لیکن انڈیا جو ہے واحد ایسا ملک آپ کو نظر آئے گا جو ان کی تمام آرٹیکلز کے اگینسٹ جو ہے ان کی موکری کرتے ہوئے قانون بناتا ہے اور ان پر عمل درآمد بھی کرتا ہے, اور پھر اپنی جو ان کی فوجیں ہیں ان کو اتنی زیادہ امپیونٹی بھی دیتا ہے, ان کو طاقت بھی دیتا ہے کہ وہ نہ صرف ملک کے اندر بلکہ انٹرنیشنل قوانین کی بھی جو ہے وہ سر عام خلاف ورزی آپ کو کرتے نظر آتے ہیں. پھر اس سے زیادہ جو آئرنی جو ہے, جو پریشان کن بات ہے, وہ یہ ہے کہ انڈیا کی اپنی کورٹس ہیں, چاہے وہ ٹرائل کورٹ ہو, چاہے وہ ہائی کورٹس ہوں, چاہے وہ سپریم کورٹ ہو, وہ تمام کورٹس بھی اپنے آپ کو بظاہر تو وہ ہیومن رائٹس کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کرنے والی یا جو ان کے تحفظ کے حوالے سے کام کرنے والی کورٹس گردانتی ہیں, لیکن دوسری طرف جو یہ انلیگلی ڈیٹینڈ جو لوگ ہیں جن کو جو سپلیمنٹری سٹیٹمنٹس کے ذریعے جو ہے وہ مختلف مقدمات میں پھنسایا گیا, پھر ان کے ٹرائل جو ہے وہ اس طرح سے نہیں چلتے, پہلے تو ان کے چالان نہیں سبمٹ ہوتے, پھر جب کیسز میں کورٹس میں ان کی بیلز جو ہے وہ لگتی ہیں تو کبھی کسی ایڈوکیٹ کی غیر موجودگی میں, کبھی کسی سرکاری وکیل کی جو ہے وہ بیماری کا بہانہ بنا کر, کبھی اس کی مصروفیت کا بہانہ بنا کر ان کی بیلز کو جو ہے وہ لنگر آن کرتے ہیں, اور پھر ایک ماہ کی 2 ماہ کی جو ہے وہ تاریخیں دے دیتے ہیں. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ان تمام قوانین کے حوالے سے چاہے انڈین گورنمنٹ ہو, چاہے انڈیا کی کورٹس ہوں, چاہے انڈیا کے جو سیکورٹی فورسز کے ادارے ہوں, یا جو اس طرح کے ان کے کام کرنے والے لوگ ہیں, وہ تمام مل جل کے یو ڈی ایچ آر کی اور جو آئی سی سی پی آر ہے, یا آپ نے خواتین کا ذکر کیا سیڈا ہے, اسی طرح کنونشن آف دی رائٹس آف چائلڈ ہے, ان تمام کی وائلیشن جو ہے وہ سر عام کر رہے ہیں اور دنیا کو دکھا کے کر رہے ہیں, اور انفارچونیٹلی دنیا کی طرف سے اس طرح کی آواز بھی ہمیں نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے ڈاکٹر آسما شاکر خواجہ صاحبہ, آپ کو سوال کروں گا. ایک واقعی میں تھوڑا سا اس سے پہلے آپ کو لے کے جاؤں, یہ اپریل 9 2017 کی ڈیٹ ہے. ایک انڈین آرمی کا آفیسر ہے میجر لیتل گگوئی, یہ وہ شخص ہے جس نے ایک کشمیری جس کا نام فاروق احمد ڈار ہے, یہ بھی آپ کو ویژول میں بھی ہم دکھا دیں گے,
اس کو بڈگام ڈسٹرکٹ کے اندر اپنی جیپ کے ساتھ باندھ کر ایک ہیومن شیلڈ کے طور پہ استعمال کیا، اور استعمال کرنے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کا ادارہ اس کو کیفر کردار تک پہنچاتا، اکاؤنٹیبل کرتا، سزا دیتا کہ بھائی تم نے ان ہیومن کام کیا ہے، اور معذرت کرتا کشمیریوں کے ساتھ. اس کے ادارے نے یعنی انڈین آرمی نے اس کو ایوارڈ سے نوازا. تو یہ جو اگزامپل میں نے آپ کو دی ہے، یہ بہادری، یہ جرت، بہادری تو میں نہیں کہوں گا اس کو، یہ جرت کہہ سکتے ہیں، یہ اوور کانفیڈنس کہہ سکتے ہیں. یہ کہاں سے آیا انڈین آرمڈ فورسز کے اندر، انڈیا کے اندر؟ اگر دنیا میں کوئی ہیومن رائٹس ہیں، اور اگر ہیں تو کیا کشمیری آر دے لیسر ہیومن؟ نمبر 1، گزشتہ 78 سال سے کشمیریوں کا بیسک ہیومن رائٹ وچ از رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمینیشن، وچ از رائٹ ٹو چوز، یہ بھارت کی طرف سے مسترد کیا گیا ہے. یو این جیسے اسٹیمڈ فورم پہ ایکسپٹ کرنے کے باوجود کہ وہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت اور استصواب رائے وہاں پہ اس کا حق دے گا، بھارت نے 78 سال سے اپنا یہ وعدہ پورا نہیں کیا. سو کانفیڈنس آیا کہ 78 سال سے یہ وعدہ پورا نہ کرنے کے باوجود جو انٹرنیشنل عالمی ضمیر ہے وہ خاموش ہے، جو عالمی اقوام ہیں وہ نظریہ ضرورت کے تحت اس امپورٹنٹ ایشو سے، جو کہ کشمیریوں کی زندگی اور عزت سے جینے کے حقوق کا مسئلہ ہے، اس سے روگردانی کر رہی ہے. نمبر 2، جب آپ نے یہ بات کی فاروق احمد ڈار صاحب کی، یہ جو اس کو میں جرت نہیں کہوں گی، کمزور پہ ظلم کرنا جو ہے وہ ایک بزدلی کی علامت ہے. یہ جو فوجی اس نے کشمیر کے مظلوم انسان کے ساتھ جو کیا وہ بھارت کی باقی ریاستوں میں کسی ہندو یا RSS یا ہندوتوا کے کسی لیڈر یا BJP کے لیڈر کے ساتھ کیا وہ یہ عمل کر سکتا ہے؟ آنسر از نو. سو یہ بتاتا ہے بھارت کی بزدلی. نمبر 3، انسان کا ہیومن شیلڈ کے لیے استعمال انٹرنیشنل لا اور انٹرنیشنل ہیومنیٹیرین لا کی بھی خلاف ورزی ہے. کیا انٹرنیشنل کمیونٹی اس پہ حرکت پہ آئی کہ بھارتی افواج وار کرائم میں ملوث ہیں؟ آنسر از نو. تو یہ ہمت وہاں سے آئی جب عالمی ضمیر مظلوم کے ساتھ نہیں کھڑا ہو رہا. پھر جب آپ یہ دیکھیں جو ایک اور ظلم کیا گیا کہ کشمیر کے مسئلے کو بھارت نے ڈی ہیومنائز کر دیا. کشمیر ان کے لیے، بھارتیوں کے لیے ایک ٹیریٹری ہے جس پہ انہوں نے قبضہ برقرار رکھنا ہے. ہمارے لیے، پاکستان کے لیے یہ کشمیریوں، انسانوں کا مسئلہ ہے. جب ہم فاروق احمد ڈار کی بات کر رہے ہیں فار ایگزامپل، تو وہ صرف ایک بندہ، ایسا انسان نہیں ہے جس کو مس یوز کیا گیا، جس کی سیلف ریسپیکٹ اور ہیومن رائٹس کو وائلیٹ کیا گیا. وہ کسی کا باپ، شوہر، بیٹا، پورا خاندان اس کے ساتھ اس کی اس تکلیف میں کھڑا ہے، اور اوور آل کشمیری نیشن. تو ہیومنائزیشن از ویری امپورٹنٹ. یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی وہ مظلوم بچی آصفہ بھی یاد کرانا چاہوں گی جس کا جموں میں بھارتی ہندو انتہا پسندوں نے ریپ کیا، جس کی لاش جنگل سے ملی، مگر انہی ہندوؤں نے ان ریپسٹ کے حق میں جلسے اور جلوس نکالے کہ ان کو سزا نہ دی جا سکے. یہاں پہ یہ یاد کرانا بھی بڑا ضروری ہے کہ تمام تر وار کرائمز اور وائلیشن آف انٹرنیشنل ہیومنیٹیرین لا، جس کو ہم عام فہم زبان میں لا آف وارفیئر کہتے ہیں، اس کی وائلیشن کے باوجود آج تک ایک بھی بھارتی فوجی کو سزا نہیں ہو سکی، کیونکہ کالے قوانین کے تحت بھارتی افواج پہ یا فوجی پہ جو کسی بھی قسم کی وائلیشن پہ اور کرائم میں ملوث ہوگا کشمیر میں، اس پہ مقدمہ چلانے کے لیے پہلے بھارتی فوج کی اجازت لی جائے گی، جو اجازت آج تک نہیں دی گئی. سو یہ جو مظلوم پہ ظلم کرنے کا ان کے اندر جو یوز ٹرم بے شرمی، بزدلی، یہ اس لا سے آئی. ہم سب کو معلوم ہے، آپ نے بات کی اجتماعی قبروں کی، آپ نے بات کی ریپس کی. ہم کیسے بھول سکتے ہیں کلیکٹیو پنشمنٹ؟
हम कैसे ये भूल सकते हैं कि मोदी के लिए कांग्रेस के दौर में किए गए कश्मीर पे मजालिम नाकाफी थे, और उसने उस अपना एक नया मोदी डॉक्ट्राइन, दोवल डॉक्ट्राइन, कश्मीर पे कब्जा बरकरार, इंडियन इलीगली इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर पे कब्जा बरकरार रखने के लिए वो सामने लेके आया, और उसके तहत कश्मीर में थ्रेट ऑफ ओवर प्रोपोर्शन पनिशमेंट को उन्होंने सिक्का राजुल वक्त बना दिया। एक गली मोहल्ले इलाके का एक कोई लड़का अगर कुछ ऐसा काम करता है जो भारतीय फौज या भारतीय हिंदू रेडिकल्स, हिंदुत्व वालों को नापसंद है, तो वो पूरा मोहल्ला गिरा दिया जाता है, बागात जला दिए जाते हैं, घर गिरा दिए जाते हैं। ये कलेक्टिव पनिशमेंट किस ह्यूमन राइट क्लॉज के अंडर जस्टिफाइड अमल है? कौन सा ह्यूमन राइट्स लॉ इसकी इजाजत देता है? और ये जब कलेक्टिव पनिशमेंट की जाती है, जब एक गांव से के पूरी आबादी को बेगार के लिए इस्तेमाल किया जाता है भारतीय कैंटों में या भारतीय यूनिटों में, तो वो किस ह्यूमन राइट्स के तहत अलाउड है? किसी ह्यूमन राइट्स लॉ के तहत नहीं, मगर अनफॉर्चुनेटली आलमी ज़मीर की मुजरिमाना खामोशी की वजह से कश्मीरियों पे का किए जाने वाला इस्तेहसाल और जुल्म 78 साल में भी खत्म नहीं हो सका। और यहाँ पे ये वक्त है, ये मौका है कि हम कश्मीरी अवाम को, कश्मीरियों को डॉक्टर साहब, सलूट करें। आपने जितनी भी एक पूरी चार्जशीट बनाई है ना, ये चार्जशीट में असल में डॉक्टर साहब को, सुलेरी साहब को आखिर में लेने का, इस जो हमारा इस राउंड चल रहा है वो लेने का मकसद ये है कि हमारे तीनों जो गेस्ट ने बातें की हैं जो इस वक्त हो रही हैं, रियलिटी है मकबूजा कश्मीर के अंदर। डॉक्टर खालिद आफ्ताब सुलेरी साहब, क्योंकि आप यूनाइटेड नेशंस को बड़े करीब से जानते हैं, उनके साथ काम भी करते हैं, ऑब्जर्वर का स्टेट आपके पास है, तो ज़रा बताइएगा, एक तरफ 10 दिसंबर को आपने भी एक प्रोग्राम किया जिसके अंदर आपने कहा ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। हमारे बतीन साहब से लेके डॉक्टर अस्मा तक ने बताया कि मकबूजा कश्मीर के अंदर हो क्या रहा है, इस वक्त चल क्या रहा है। जिस इदारे की बात हम कर रहे हैं यूनाइटेड नेशंस की, जिसने उनसे वादा किया कि भाई तुम अस्करियत की तरफ ना जाना, ये जो सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट है ये हम तुम्हें दिलवा कर देंगे। सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादें इस पर मौजूद हैं, जनरल असेंबली की करारदादें इसके ऊपर मौजूद हैं। जरा फरमाइएगा कि किस हद तक उसकी क्रेडिबिलिटी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन गई है उस कश्मीरी बच्चे के आगे जो अपने नाने की छाती के ऊपर खून में लथपथ उसकी लाश में बैठकर वो ये दुहाई दे रहा और वो देख रहा है यूनाइटेड नेशन की तरफ कि वो कब उसको मिलेगा इंसाफ और कब मिलेगा प्लेबिसाइड का। योर टेक। जब हम इंसानी हकूक़ के आलमी दिन के हवाले से बात करते हैं तो ये तमाम चीज़ें हमें रिमाइंड करती हैं और चीज़ का तकाजा करती हैं और मुतालबा करती हैं कि इस बच्चे की स्टोरी के साथ साथ वो तमाम हमारी माएँ बहनें जो रोज़ाना ही इस तरह की स्टोरीज़ को फेस करती हैं, क्यों ये अक़वाम मुत्तहिदा जैसा मोतबर और बड़ा अदारा जो कि बैन अल-अक़वामी अदारा है, मुल्कों का अदारा है, ये क्यों ऐसा फ़ाल अदा करने से कासर है कि जिसकी लोग उम्मीद रखते हैं और यकीनी तौर पे उसके इस नज़र से देखते हैं कि ये एक अपना डैट कैन प्ले हिज रोल। उसमें गुजारिश है कि जैसा कि डॉक्टर साहबा ने फरमाया कि आलमी ज़मीर सो गया है। मतीन साहब ने, हमारे दोस्त ने इन तमाम बातों की निशानदेही कही, कानूनी तौर पे इन पहलुओं का जायज़ा लिया गया। और इसी तरह से जो ये बात है कि आलमी ज़मीर क्यों नहीं आगे आ रहा और क्यों नहीं वो कश्मीरी अवाम को बुनियादी हकूक़ दे रहा, और जो रोज़मर्रा की वहाँ पे जो डेली बेसिस के ऊपर ज़ालिम भारतीय फ़ौज और मोदी सरकार जैसी फर्स्ट हुकूमत की तरफ से इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, उनका हयाता क्यों नहीं किया जा रहा, उनको क्यों नहीं हर तरीके से काबू किया जा रहा। तो मैं ये समझता हूँ अक़वाम मुत्तहिदा वो वाहिद बैन अल-अक़वामी अदारा है, एक वाहिद कंपाउंड है जहाँ पे हेड ऑफ़ स्टेट इकट्ठे करते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल है वहाँ पे, जनरल असेंबली है वहाँ पे, वहाँ ये बातें यकीनी तौर पे जिस उम्मीद के साथ हम रखते हैं कि जितनी मजबूत होनी चाहिए कई दफ़ा महसूस नहीं होती। मगर मैं ये समझता हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा ही तो वो अदारा है जिसने दुनिया को ये बावर करा दिया अपनी रिपोर्ट से। अभी जो 24 नवंबर की गालिबन रिपोर्ट आई है अक़वाम मुत्तहिदा की,
وہ عالمی سطح کے اوپر بھارت کی پسپائی کی وہ تصویر ہے جس کی مثال نہیں ملتی، اور وہ تماچا ہے بھارت کی حکومت پر جو اپنے آپ کو ایک ڈیموکریٹک حکومت کہتی ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی، اور وہ تماچا ہے انسانی حقوق کی اس بڑے دعوے دار کے اوپر کہ جس نے اس طرح سے وہاں پہ خون کا شہیدوں کے خون کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقوام متحدہ از دا اونلی یونائٹڈ نیشن از دا اونلی آرگنائزیشن who is highlighting time to time the severe violation of human rights in the occupied Kashmir. اور لیکن جہاں تک تعلق ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ یاسر صاحب یہ جو کشمیر ریولوشن جسے میں کہتا ہوں، کنسیپشنل ریولوشن، آئیڈیالوجی ریولوشن، ایک اپنے ٹرانزٹ پیریڈ سے گزر کے اپنے اصلی ریولوشن کی طرف رواں دوا ہے۔ دنیا کے اندر سب سے بڑی بات جو میں محسوس کرتا ہوں کہ جب ہم میں جو انسانی حقوق کے حوالے سے ایک کردار سمجھتا ہوں کہ انسانیت کی خدمت سب سے بڑی یہ ہے کہ دنیا کو حقیقت سے آگاہ کر دیا جائے، دنیا کو حقیقت سے آگاہ کر دیا جائے کہ یہاں پہ ظلم ہو رہا ہے، دنیا کو حقیقت سے آگاہ کر دیا جائے کہ یہاں پہ ظالمانہ طرز حکومت ہے، دنیا کو اس چیز سے آگاہ کر دیا جائے کہ یہاں پہ جو ڈیٹینشنز ہوتی ہیں وہ ماورائے عدالت اور ماورائے قانون ہیں، اور وہ تمام بین الاقوامی قوانین کی جن کی ہماری بہن نے بات کی، انٹرنیشنل ہیومینٹیرین لا اور UDHR اور دیگر جو بین الاقوامی اور بھی ایون یورپی یونین کے اور دیگر جو بین الاقوامی لاز ہیں، ان سب کی خلاف ورزی کے اوپر بات ہو چکی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ریولوشن اب آگے بڑھ رہا ہے، ہمیں اب اس کے اوپر ایک اور آگے بڑھ کے کردار ادا کرنا چاہیے، جس کی میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان بھی بات کر رہی ہے، وزیر اعظم پاکستان نے ڈاکٹر صاحب بات میں واپس آتا ہوں اس طرف جو آپ جس طرف آپ بات کر رہے ہیں۔ آپ کی بات سے یہ اندازہ ہوا کہ یونائٹڈ نیشنز ایک ادارہ ہے جو کہ پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے ساتھ ساتھ پروجیکشن کی طرف جاتا ہے اور دنیا کو بتاتا ہے کہ جی یہ کچھ رپورٹوں کے ذریعے، جیسے آپ نے بتایا کہ بڑی اچھی ایک رپورٹ آئی جس کے اندر انہوں نے ریپورٹرز نے یہ بات مینشن کی ہے۔ شیخ صاحب یہ بات میں آپ کی طرف لے کے جاتا ہوں، کیا یونائٹڈ نیشن نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کے مسئلے کو ہائی لائٹ کریں گے اور پروجیکٹ کریں گے، یا یونائٹڈ نیشن نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو یہ حق دلوا کر رہیں گے؟ یہ ذرا مجھے بتائیے گا۔ دیکھیں، کشمیری کی زبانی سنتے ہیں۔ یونائٹڈ نیشن کا اپنا ایک آئین ہے نا، اس میں لکھا گیا ہے کہ جب ایسے مسئلے ہو تو ہمیں کیا رول بنتا ہے۔ پھر ہم یہ کشمیر کی تحریک آزادی کو اگر ہم دیکھیں گے، یہ لازوال قربانیاں لوگوں کی دیکھیں گے، اس کا مطلب ہے یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ اقوام متحدہ میں ہمارا مسئلہ جو ہے وہ موجود ہے۔ نہ صرف یہی اقوام متحدہ کی جو سلامتی کونسل ہے، وہاں پہ 18 قراردادیں اس حوالے سے پاس ہوئی۔ اچھا، یہیں میں آپ کو روکوں گا، ذرا یہ بتائیے گا کہ ساؤتھ سوڈان کی بات ہوتی ہے تو یہ اقوام متحدہ ہوتا ہے، ریزولوشنز آتی ہیں، فوراً سے پہلے ایکشن ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایسٹ تیمور کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، یہ اقوام متحدہ ہوتا ہے، ریزولوشن آتی ہے، ایشو ہو جاتا ہے، باقی چیزیں آتی ہیں۔ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے، میں صرف سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ سے، ایسا تو نہیں ہے کہ اقوام متحدہ کو ایز این انسٹرومنٹ، ایز اے ٹول جب ضرورت پڑتی ہے استعمال کیا جاتا ہے اور اس کو افیکٹو کر دیا جاتا ہے جب استعمال کی ضرورت پڑتی ہے، اور جہاں جہاں استعمال کی ضرورت نہیں پڑتی ان کو دوسرے لفظوں میں جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 78 سالوں سے 80 سالوں سے انتظار کی گھڑیوں میں ہی رکھا جاتا ہے کہ آپ انتظار کریں، آپ کا نمبر ابھی نہیں آیا۔ جی دیکھیں، اگر ہم اس کو مسئلہ کشمیر کے ساتھ جوڑیں گے اور کشمیر کی جو یہ جدوجہد کے ساتھ جوڑیں گے اور کشمیریوں کو جو ابھی تک یہ حق نہیں دیا گیا، تو ایک بات جو آپ کی ہے بالکل صحیح ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں، دیکھیں اگر اقوام عالم جو یعنی اقوام متحدہ اگر واقعی جو ہے عالمی ہے، یعنی تو پھر کشمیر اس کے کا ایک امتحان ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو آج تک کشمیریوں کے ساتھ کیا گیا ہے، اور اگر میں یہ کہوں گا کہ اقوام متحدہ کا ایک دوہرا معیار ہے، غلط نہیں ہوگا، ماضی ہمارے سامنے ہے۔ اگر میں یہ کہوں گا کہ کشمیریوں کا خون جو ہے وہ سستا ہے، غلط نہیں ہوگا۔ اگر میں یہ کہوں گا کہ کشمیریوں کا وہ خون نہیں ہے جو ریڈ ہے، جو باقی دنیا میں دوڑتی ہے لوگوں کو، تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ میں یہی کہہ رہا ہوں کیونکہ کشمیری جو جدوجہد کرے ان کا ایک بنیادی حق بنتا ہے۔ اور اقوام متحدہ کی جو ہیومن رائٹس کمیشن کی جو 2 رپورٹس آئی ہے، 2018 میں آئی ہے، 19 میں آئی ہے، اس میں تو خود انہوں نے جو کہا ہے کہ انہوں نے کہا ہائیسٹ لیول پہ انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے۔ یاسر صاحب، جو 2019 سے پہلے جو ظلم جبر ہو رہا تھا، انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہا ہے، اب جو 2019 کے بعد یہ جو آبادیاتی انجینئرنگ انہوں نے شروع کی ہے،
यानी वो भी अब आप देख लीजिए Demographic किस तरह change. डेमोग्राफिक चेंजेस किया गया है, किस तरह उन्होंने डिलिमिटेशन लॉ को सामने लाया है, किस तरह उन्होंने कश्मीर के हिस्से कर दिए गए हैं। और मैं अगर बात करूंगा यानी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है यानी कश्मीर की, जिस तरह जमात इस्लामिया है, मेरी तंजीम मुस्लिम लीग है, इसी तरह JKLF है, दूसरी जो तंजीमें हैं उन पे पीपल्स लीग है, बैन लगा दी गई है। और मैं अगर आपको कहूँगा यानी किस तरह ये इंसानी हुकूक की वहाँ पे पामाली हो रही है। कल भी आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा एक हमारी माँ किस तरह वो मुलाकात के लिए जम्मू कोर्ट बुलवार्ड जा रही है और वो क्या कहती है अपनी कश्मीरी में, क्योंकि उसके साथ कोई मर्द क्यों नहीं होता है, क्योंकि उनको पता है वो माँ का एक जिगर टुकड़ा जो है जेल में है, क्योंकि उसको पहले गिरफ्तार किया जाता है। डर है इतना, खौफ है इतना, वो अकेली पैदल जाती है, कहते हैं रास्ते आगे बंद है, लेकिन मैं जाऊंगा। और मेरा बेटा जो है उसके 3 बच्चे हैं वो कोट बुलवार्ड जेल में है। यानी मैं ये कहता हूँ ये दुनिया का जो ये ज़मीर है ये क्यों नहीं जागता है। ये जो दुनिया कहता है हम वो जागता है लेकिन सिलेक्टिव जागता है, सिलेक्टिव जागता है। मैंने इसीलिए कहा है आपको, बिल्कुल आपने सही किया है। तो हम समझते हैं क्योंकि हमारे पास लीग ऑफ नेशन भी था, जब ये दोहरा मियार होता है तो फिर वो चीज़ नहीं रहती है। ये अक़वाम मुत्तहिदा के लिए खुद एक सवाल बनता है कि कश्मीरियों के साथ वो दोहरा मियार क्यों रखते हैं। अगर मैं जेलों की बात करूंगा तो इस वक्त आप देख रहे हमारी पूरी की पूरी जो लीडरशिप जो है गिरफ्तार है। मसरत आलम भट्ट से लेके शबीर शाह साहब है, यासीन मलिक साहब है, नईम खान है, आसिया बाजी और 34 औरतें हमारी जो है जेल काट रहे। और इसी मसरत आलम भट्ट साहब की बात मैं करूँगा, कोई वो ऐसा सियासी कैदी है जिसका कोई केस ही नहीं है, लॉन्गेस्ट एशन वो बन गया है, यानी सियासी कैदी यानी विदाउट ट्रायल वो जेल काट रहा है और मुसलसल 2015 से लेके आज तक। तो एक एक बंदे की इसी तरह दास्तान है। नेल्सन मंडेला ऑफ कश्मीर भी तो मकबूजा कश्मीर के अंदर ही है, शबीर अहमद शाह साहब जिनको यानी प्रिजनर ऑफ कॉन्शियस कहता है उनका है। और किस तरह यासीन मलिक साहब यानी दहशतगर्दी का शिकार है, यानी अदलिया की दहशतगर्दी, यानी रियासती दहशतगर्दी भी साथ साथ है, माशी दहशतगर्दी भी साथ साथ है, अदलिया की दहशतगर्दी भी साथ साथ है, मीडिया की दहशतगर्दी भी साथ साथ है। यानी ये सब चीज़ें अब अक़वाम आलम को क्या देखना चाहिए कि वहाँ पे क्या हो रहा है, इससे और क्या मिसालें मिल सकती है। तो स्टिल हम इस बात को, यानी आप कह रहे हैं बतौर कश्मीरी आप इस बात को नहीं मान सकते कि एक इदारा वो सिर्फ एक डिबेटिंग क्लब बन के रह जाए और उसके अंदर सिर्फ प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने की सलाहियत ही रहे, प्रॉब्लम को हल करने की सलाहियत ना हो। डॉक्टर साहब आपकी तरफ ये पॉइंट मैं लेकर आता हूं, थोड़ा से उस इदारे की किरदार के हवाले से आप बात करते हैं। डॉक्टर साहब की भी आपने बात सुनी, शेख मतीन साहब की भी आपने बात सुनी, वो इस बात को नहीं मान रहे, वो कह रहे हैं नहीं हमें तो इस इदारे ने कहा था कि मेरी तुम्हारी सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादें मौजूद हैं, मैं हूं तुम्हारा जामिन तुम्हें इस मसले से निकालने के लिए। तो आज कश्मीरियों की 4वीं 5वीं नस्ल है जो इंतजार कर रही है। बिल्कुल दुरुस्त उन्होंने फरमाया। और ये उसकी अक़वाम मुत्तहिदा की जमानत पे ही उस टाइम के कश्मीरी और पाकिस्तानी हुक्मरानों ने उस पर ट्रस्ट किया कि UN जो है अक़वाम मुत्तहिदा अपनी पास की भी करारदाद की हुर्मत का पास रखेगी। सो अक़वाम मुत्तहिदा अपनी ही करारदाद से सरफे नज़र करके अपनी ही करारदादों को आई वुड से के लिए डिस्ग्रेसफुल है, उसकी उनकी हुर्मत का पास नहीं कर रही। मगर अब हम क्या कर सकते हैं जब आलमी ज़मीर को झंझोड़ने के बावजूद, जगाने के बावजूद, हज़ारों जानों की शहादतों कुर्बानियों के बावजूद अपनी पूरी जनरेशंस 4 जनरेशंस वायलेंस, भारतीय वायलेंस, तशद्दुद की इस भट्टी में हमने झोंक दी, उसके बावजूद जो आलमी ज़मीर है वो नहीं जाग पा रहा। मगर यहाँ पे हमें ये बात भी एक उम्मीद की किरण है कि कश्मीर पे अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद आज भी अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडा पे है। अक़वाम मुत्तहिदा ने उसे फिनिश्ड, रिजॉल्व्ड, डन एंड डस्टेड नहीं किया, उन्होंने उसको अपने एजेंडा पे रखा है और अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक ये मसला अभी भी हल तलब है। सो ये भी कश्मीरियों की अगर हम कहें कुर्बानियों की एक कामयाबी है। और उसके बाद जब हम देखें कि UN मिलिट्री ऑब्जर्वर्स का वफद भी यहाँ मौजूद है LOC पे, LOC को मॉनिटर करते हैं और अपना फर्ज सर अंजाम देते हैं, चाहे उनकी मौजूदगी अलामती ही सही, मगर उनकी मौजूदगी ये बताती है कि अक़वाम मुत्तहिदा की डॉक्यूमेंट्स में ये मसला
जो है एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट में आता है। सो आप ये देखें कि पाकिस्तान ने भी भारत की हर किस्म की धमकी, धौंस, धांधली के बावजूद कश्मीरियों की सपोर्ट से, कश्मीरी भाइयों का साथ देने से और मजलूम कश्मीरियों की आवाज बनने से पाकिस्तान कभी नहीं पीछे हटा और हमेशा फ्रंट फुट पे रहा। भारत चाहे हमें धमकियां दे, जंग की धमकियां दे, जो मर्जी वो करे, मगर पाकिस्तान ने हमेशा इनकार किया कि वो भारत की इस तरह की धमकियों में आएगा। सो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। आई वाज रीडिंग समवेयर कि मसला फलस्तीन और मसला कश्मीर में ये फर्क है कि फलस्तीनियों के पास कोई पाकिस्तान नहीं है और कश्मीरियों के पास पाकिस्तान की सपोर्ट मौजूद है। बिल्कुल, एक So this फलस्तीनी is a ने ये big बात कही thing. थी, उसने ये बात कही थी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बिल्कुल आपका पॉइंट इस पे आ गया। मैं बिल्कुल ये जो आपने बात की, तो सीडीएफ ने मुजफ्फराबाद में खड़े होकर उन्होंने ये बात कही थी कि अगर कश्मीर का मामला हो तो इंडिया के साथ हमें 10 जंगें भी करनी पड़े तो हम करेंगे। और आप तक और जितनी अभी भी तक जंगें आप हमारी देखें हो चुकी हैं वो कश्मीर के मामले पे हो चुकी हैं, पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से। एग्जैक्टली और बाकी जो सरहदी झड़पें हैं जिसमें वो अपनी दानिस्त में भारतीय अफवाज जो है हमारे पे सर्जिकल, सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, बालाकोट स्ट्राइक करते हैं, ऑपरेशन सिंदूर करते हैं और उसमें मुंह की खाते हैं, हजीमत खाते हैं होती है। पाकिस्तानी अवाम अपने तन मन धन, अपनी इकोनॉमी, अपनी मिलिट्री, अपने डिफेंस पोस्चर के साथ मुकम्मल तैयार हैं कि कश्मीरी भाइयों की मदद करेंगे और कभी भारत की बुलिंग और हरासमेंट में नहीं आएंगे कि कश्मीरियों का साथ छोड़ दो, नहीं तो हम तो हम ये कह सकते हैं डॉक्टर साहब कि ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि अगर पाकिस्तान जिस तरह से एक एडवोकेसी करता है, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स करता है, अपने मुस्तकिल मंदूब का अगर हम देखें तो 80 to 90% काम उनका कश्मीर के ऊपर ही होता है। अगर वो ना करता रहता तो इंडिया जिस तरह से चाहता तो आज शायद ये एजेंडे से भी आउट होता। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। बिल्कुल, अगर पाकिस्तान एक पिलर की तरह, एक भाई की तरह मसला कश्मीर के साथ ना खड़ा होता और कश्मीर के मसले को ह्यूमनाइज करने के लिए अपनी एफर्ट्स ना डालता, अपनी डिप्लोमेटिक मिलिट्री सपोर्ट को ना इंगेज करता मसला कश्मीर के साथ, तो अक़वाम मुत्तहिदा कब का मसला कश्मीर से को दफना चुकी होती, या भारत ने इंटरनेशनल का, जिस तरह हमें पता है ना, आप देखते ही हैं मोदी किस तरह मीडिया पे झूठे बयानियां बनाने में एक्सपर्ट है भारत, तो उस बयानियों के जरिए वो मसला कश्मीर को कब का दुनिया की नजर से हटा चुके होते। आज भी ये पाकिस्तान की सपोर्ट, पाकिस्तान की कमिटमेंट एंड डिटर्मिनेशन है कि कश्मीर इज बीन कंसिडर्ड एज ए न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड। क्यों है कश्मीर न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट? क्योंकि भारत को ये पता है कि अगर उसने कश्मीर के साथ कुछ इस किस्म की बात की, कोई जंग हुई, तो जंग की वजह भी कश्मीर होगी पाकिस्तान और भारत के पास। और इसके अलावा न्यूक्लियर हथियार भी अगर कभी सब कॉन्टिनेंट में यूज हुए तो वो कश्मीर से शुरू होने वाली जंग से ही होंगे। इंसानी हकूक से ये डायरेक्टली लिंक्ड भी है। जी डॉक्टर साहब, आपका पॉइंट आ गया, मैं इसमें थोड़ा सा आगे चलते हैं। एडवोकेट साहब, इन योर ओपिनियन, आपको क्या नजर आ रहा है कि अगर हम सॉल्यूशंस की तरफ जाएं, अभी हमने ये जो फर्स्ट हाफ है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और रियलिटी के साथ किया कि प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है, जो दावे थे, जो वादे थे, जो नशिस्त व बर्खास्त होती है इस दिन के हवाले से कश्मीरियों को वो सेटिस्फाइड नहीं कर पाती, कई कश्मीरी ने खुद बता दिया। अब बताइए कि इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? अगर हम देखें सोल्यूशन की तरफ जाएं, दुनिया जैसे हमने देखा गाजा में मैसेज मोबिलाइज हुए थे, तो मैसेज को कैसे मोबिलाइज किया जाए कि वो कश्मीर पे बात करें और कश्मीर को एक लैंड इश्यू से ज्यादा ह्यूमन राइट्स इश्यू समझें? देखिए, दो चीज़ें आपने समझनी है। एक तो ये है कि ये इंसानी हकूक़ के हवाले से इंतहाई संगीन मसला है जो चलता चला आ रहा है और नस्ल दर नस्ल। ये जो अब राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करें या राइट ऑफ लाइफ और सारी चीज़ें अगर बात करें, तो ये उसका भी हक था जो अशरों पहले शहीद कर दिया गया, उसको उसकी ज़िंदगी में ये हक नहीं मिला, उसको उसका हक जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, और ये सिलसिला तब से लेकर आज तक कंटिन्यूड है। इसका एक पहलू तो ये है कि जो कश्मीर में बसने वाले इंसान हैं उनके तमाम हुकूक जिनको UDHR और इंटरनेशनल कम्युनिटी एक्सेप्ट करती है, एडमिट करती है, वो उन्हें नहीं दिया जा रहा है, और उसके ऊपर से
جو ظلم اور بربریت انڈیا کی طرف سے جاری ہے، یہ ایک معاملہ ہے۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جس طرح سے پاکستان جو ہے وہ کشمیریوں کے لیے اپنی آواز بلند کر رہا ہے، اور کشمیر کے مسئلے پر پاکستان اور انڈیا کے جو معاملات ہیں یہ دنیا سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ ایک چیز تو بڑی واضح ہے، ہماری آرمی جس طرح سے انڈیا کے ساتھ معاملات اپنے دیکھے، دنیا بھی دیکھ چکی ہے، تو اب دنیا کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ انسانی حقوق کا مسئلہ اگر حل نہیں ہوتا تو یہ عالمی سطح پر خدا نہ خواستہ کسی قسم کا بگاڑ کا جو ہے وہ باعث نہ بن پائے۔ امپورٹنٹ پوائنٹ۔ تو ایک چیز جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کو یہ سمجھنی ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کچھ رول ہے، سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی شاید یونائٹڈ نیشنز کی بھی جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے۔ جو قراردادیں وہاں پر پاس ہو چکی ہیں وہ آج تک کیوں جو ہے وہ اس طرح سے ڈمپ کر دی گئی ہیں۔ پاکستان نے اب جس طرح سے ابھی ریسنٹلی انڈیا کے ساتھ جو معاملہ ہے، پاکستان کی قوت اور پاکستان کے معاملات کو دنیا نے دیکھ لیا، پاکستان کی اہمیت اب وہاں پر بڑھ چکی ہے، تو اب معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھنا شروع ہو گیا۔ ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ میں شیخ صاحب بطور کشمیری آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اب پاکستان اب پوزیشن آف سٹرینتھ سے بات کر رہا ہے، دنیا پاکستان کی بات سن رہی ہے، پاکستان بڑے غور سے پاکستان کی بات سن رہی ہے اور رسپونڈ کر رہی ہے۔ یونی پولر ورلڈ کے پریزیڈنٹ نے اس بات کی تائید کی ہے کہ انہوں نے کشمیر کی بات کی ہے، انہوں نے کہا کشمیری یہ پرابلم ہے جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے اور میں کشمیر پہ بات کروں گا۔ کتنے ہوپ فل ہیں جو چیزیں آگے سے ایڈوانس ہو رہی ہیں، اور آپ کیا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے ایک چیزیں ہوں، کم از کم بریدنگ سپیس تو ملے ان 12 سے 20 ملین انسانوں کو جو کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر بستے ہیں؟ دیکھیں، اس وقت جو حکومت پاکستان اور جو ہمارے ادارے ہیں ملٹری کے، انہوں نے جس طرح وقتاً فوقتاً، یہ آج کی بات نہیں ہے، اگر ہم بیانات ان کے دیکھیں گے یا جہاں پہ بھی وہ گئے ہیں، جس طرح انہوں نے کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کیا ہے، اور یہ بھی پہلے ہی بتایا کہ اگر ہم نے یہ مسئلہ حل نہیں کیا تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے۔ پھر ہم نے دیکھا ہے کہ جو خزیمت ایک ہندوستان نے کی ہے، ڈیلیبریٹ ایک ایٹم کیا ہے جو اپریل میں انہوں نے کیا ہے 24 اور 25 اپریل کو، پھر جب پاکستان نے اس کا جوابی یعنی کارروائی کی ہے جو 8، 9، 10 مئی کو، تو اس وقت بھی ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو نیوکلیر پاور ہے، انڈیا ہے، پاکستان ہے، تو جو پاکستان کا وہ جواب تھا تو اس جواب نے جو ہے دنیا کی طرف توجہ مبذول کرائی ہے، کیونکہ خود جو ہے مودی جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس جو امریکن پریزیڈنٹ ہے اس کے پاس گئے اور اس سے بات کر کے یہ بھی بتایا کہ کشمیر کے مسئلے پہ بھی ہم بات کریں گے۔ اور پھر جو وہ بات انہوں نے کی ہے پاکستان کے ساتھ، یعنی اس وقت بھی پاکستان نے، حالانکہ وہ جنگ انہوں نے پاکستان نے جیتا ہے، لیکن وہ آگے بھی بڑھ سکتے تھے کیونکہ بالکل مفلوج تھا اس وقت بھارت، لیکن پاکستان نے پھر ایک دفعہ موقع دیا ہے۔ چلیے، اگر عالم یہ کہتا ہے تھوڑی بریدنگ سپیس کی طرف آ جاتے ہیں، ہاں، تو عالم یہ کہتا ہے کہ ہم اس کی طرف یعنی اس مسئلے کو حل کریں گے، ایک موقع پھر دیا جائے گا، تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں جو پاکستان ہے وہ ہمارا ایک فریق بھی ہے اور وہ ایک ہمارا بہت بڑا حمایتی بھی ہے، اور پاکستان نے کشمیر کے مسئلے کو جس طرح اجاگر کیا، ہم پاکستان کے شکر گزار ہیں، لیکن یہ بات بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کشمیر اور پاکستان جو یہ الگ الگ نہیں ہے، اور کشمیری یہ جو جدوجہد کر رہے ہیں یہ وہی ایک انفنشڈ ایجنڈا ہے، ورنہ یعنی اس طرح کی جدوجہد نہ ہوتی۔ تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ وہ وقت ضرور آئے گا جب کشمیر آزاد ہوگا، اور یہ جو اس وقت جو صورتحال بنی ہے، واقعی نہ صرف کشمیر کے مسئلے کو اگر ہم نے حل نہیں کیا، نہ صرف جنوبی ایشیا بلکہ پورا جو امن ہے اس کے ساتھ منسلک ہے۔ جی ڈاکٹر سلیری صاحب، جی آپ کی طرف آتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں وائبل آپشنز اب کیا ہو سکتے ہیں آن دا ٹیبل، جس کی وجہ سے جیسے میں نے سوال پوچھا شیخ صاحب سے کہ ایک بریدنگ سپیس جو ہے وہ کریٹ ہو سکے کشمیریوں کے لیے جس طرح کے حالات ان کے چل رہے ہیں؟ بہت شکریہ۔ گزارش یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر خالصتاً ایک انسانی حقوق کا مسئلہ ہے، اور مسئلہ کشمیر ایک عالمگیر صورتحال اختیار کر چکا ہے۔ کوئی اگر شخص یہ کہے، کوئی ملک کہے، کوئی چیمپئن کہے، کوئی سٹیک ہولڈر کہے کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ جوں کا توں ہے یا ایسا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ لاکھوں انسانوں کی جو شہداء ہیں ہمارے کشمیر کے، ان کے خون کی وجہ سے اور مسلسل جدوجہد کی وجہ سے مسئلہ کشمیر ایک عالمگیر مسئلہ بن چکا ہے۔ اب رہا کہ اس کی ریزولوشن کی طرف کیسے بڑھا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ ہم اقوام متحدہ کی بات کر رہے تھے کہ انڈیا کے اندر 2 کمیشن بنے ہوئے ہیں، ایک نیشنل کمیشن آن ہیومن رائٹس ہے اور ایک اسٹیٹ کمیشن آن ہیومن رائٹس ہے، دونوں ہی اسٹیٹ ابلیگیشنز ہیں۔ جب کسی حکومت کی ابلیگیشن ہوتا ہے تو ان کا فرض تھا کہ وہ ان اداروں کو اسٹیبلش کرے، اور اسٹیبلش کرنے کے بعد ان کا فرض ہوتا ہے کہ وہ انسانی حقوق کے ان تمام واقعات کو نہ صرف رپورٹ کرے بلکہ ان کی ریزولوشن کی طرف جائے۔ اب یہ جو 2 کمیشن ہیں دونوں ہی برے طریقے سے ناکام ہوئے ہیں۔
ہزاروں کیسز وہاں پہ پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، اسی طرح ان کی سپریم کورٹ کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اس میں ایلیگل ڈیٹینشن کے دوسرے آل کائنڈ آف مین کے اس طرح کے پڑے ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ بھی یہاں پہ یہ کردار ادا کر سکتا ہے کہ وہ جو اسٹیٹ ابلیگیشن کے تحت ادارے بنے ہیں انڈیا کے اندر، اسٹیٹ کمیشن آف ہیومن رائٹس اور نیشنل کمیشن آف ہیومن رائٹس، ان کو طلب کرے، ان کو بتائے کہ یہ جو رپورٹس ہم نے جاری کی ہیں ان کے اوپر وہ فوری طور پہ عمل درآمد کر کے ان صحافیوں کو چھوڑے، ان ہمارے ہیومن رائٹ ڈیفینڈرز کو چھوڑے، ان ہمارے ناحق نوجوانوں کو چھوڑے جن کے اوپر وہ ظلم ڈال رہا ہے اور ان کے اوپر دن رات تشدد کر رہا ہے، ان میڈیا کے چینلز کو 800 سے زیادہ 8000 سے زیادہ جو سوشل میڈیا چینلز ہیں وہ بھی بند پڑے ہوئے ہیں وہاں پہ۔ ابھی پہلام کے بعد جو تقریباً 2800 ہمارے جو لوگ وہاں پہ ڈیٹین ہوئے ہیں ان کو چھوڑا جائے۔ ابھی ریسنٹلی وہاں پہ واقعات ہوئے ہیں، کل واقعات ہوئے ہیں انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پہ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقوام متحدہ اور دیگر جو آپ نے بات کی بین الاقوامی لوگوں کی، جس میں ایون امریکہ، دیگر، کل بھی یو کے پارلیمنٹ کے اندر اس کو ڈیبیٹ ہوئی ہے، اینڈ دی ہیو آل کنڈیمڈ آل کائنڈ آف ہیومن رائٹ وائلیشن ان دا آکوپائڈ کشمیر۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پیرامیٹرز ہیں جو ہمیں حقیقت کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ ہم دنیا کو اور پاور کے ساتھ ان کی بنیاد کے اوپر باور کرا سکتے ہیں کہ جو وہاں پہ جاری ہے، جس طرح کی حکومت پاکستان نے صحیح ہے یہ کیا ہے۔ آپ کے کہنے کا مطلب یہ کہ کانسیکوینسز صرف کشمیریوں تک محدود نہیں رہیں گے، یہ کانسیکوینسز دنیا کی آدھی آبادی کو فیس کرنا پڑیں گے، کیونکہ کشمیر کا معاملہ جیسے کہ ہمارے پینلسٹ نے بتایا یہ وہ رخ اختیار کر جائے گا جو پھر کسی کے بس میں نہیں رہے گا۔ پروگرام سے اتنا ہی۔ تمام جتنے بھی ہمارے پینلسٹ آج انہوں نے اپنی اس ویلیوبل انپٹ کا اظہار کیا ہے، پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا، آج کی شارٹس، تبصرہ، تجزیہ اور رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی۔ پروگرام ٹوڈے سے اتنا ہی۔ یاسر رحمان سے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔